جی پروگرام ہے بریکنگ بیریئرز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالیہ شاہ آفیشیل. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور ہمیں آج جوائن کریں ہمارے پروگرام میں بیرسٹر حامد باشانی صاحب جو کہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ. سر دو خبریں ہیں لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے. ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹرین کا بہت ہی خوفناک حادثہ ہوا ہے انڈیا میں اور اس میں تقریباً کافی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں اور جو زخمی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس پہ ہم سالیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں. پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اس کے اوپر لکھا گیا, پوری دنیا سے اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے اور بات کی جا رہی ہے اور سالیڈیرٹی کا وہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور دنیا سے چلے گئے یا جو باقی بچے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے پیس کے لیے ہم کر سکتے ہیں. کہ اب برسر صاحب جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ 22 جون کو جا رہے ہیں امریکہ. تو سر اس وقت ہر جگہ پہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پی ایم مودی جوائنٹ سیشن آف کانگریس سے خطاب کریں. اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ اہم خبر ہے جی بہت سارے حوالوں سے لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں جو ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹرز جو ہیں وہ خطاب کرتے رہے ہیں کانگریس سے بھی اور جوائنٹ سیشن میں بھی, اور بلکہ ایون 1947 سے لے کے تو پنڈت نہرو جو ہے انہوں نے خطاب کیا, ایون پاکستان کی طرف سے بھی اس طرح کی اپارچونیٹیز جو ہیں لوگوں کو ملتی رہی, ایوب خان وغیرہ. تو یہ جو ہے جو یو ایس جو کانگریس ہے وہ ظاہر ہے ایک ڈیبیٹنگ قسم کا ادارہ ہے جس کے اندر وہ اس طرح کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کی سنتے ہیں تاکہ ان کو اپنی پالیسی میکنگ میں اور دنیا کے بارے میں ایک موقف اختیار کرنے میں جو ہے آسانی ہو. لیکن یہ جو ہے زیادہ تر سمبولک ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت چل کیا رہا ہے. اور اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز چائنا ایک تصادم کی کیفیت ہے, ایک سرد جنگ کا ماحول ہے اور کشیدگی بڑھ رہی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت موسٹ امپارٹنٹ الائز جو ہے اس وقت وہ انڈیا ہے امریکہ کے لیے. چونکہ بہت سارے حوالوں سے جو ہے انڈیا کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ چین کو کاؤنٹر کر سکے. فار ایگزامپل ہر حوالے سے ایک تو پاپولیشن کا جو آپ دیکھیں ایک بیلنس ہے, پھر دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں, پراکسیمیٹی کا مسئلہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بیٹل فیلڈ ہے اس وقت انٹرنیشنلی وہ انڈو پیسفک اور ساؤتھ چائنا سی اور اس طرح کے علاقے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے امریکیوں کو یہ پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ امپارٹنٹ پارٹنر کون ہے. تو اس امپارٹنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا ڈسپلے کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے جو جسچرز ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ہائیلی پریسٹیجیس قسم کے ادارے ہیں ان میں آپ لوگوں کو انوائٹ کریں ایز اے گیسٹ, تو یہ بالکل اسی کا ایک جو ہے وہ ریفلیکشن ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور سر وہ ایک اور بات ہے نا کہ وہ سیکنڈ ٹائم کریں گے, یہ دوسری مرتبہ ان کو موقع مل رہا ہے. تو وہ بہت ہی جو کلوز الائک ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. ہاں نہیں, اس میں تو کسی کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو کلیئر ہے جی کہ یہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت چائنا کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جنگ میں ایک کلوز ترین الائی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا, اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر سے آرگومنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کلیئر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی کو سسٹین کر سکتا ہے, یہ سسٹینیبل ہے انڈینز کے لیے, نمبر ایک. اور نمبر دو جو ہے اس کے لیے کیا انڈیا کی جو پالیسیز ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ جو ہے ایک ٹیسٹ ہے. کانگریس سے خطاب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹیسٹ اصل میں یہ ہے کہ جب پریکٹیکلی جب آپ اس کو ٹرائل میں ڈالیں گے, فار ایگزامپل ابھی جو ہے وہ رشیا کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ایک کولڈ وار جاری ہے
بلکہ بہت سارے لوگ اس کو پراکسی ہارٹ وار کہتے ہیں. یہاں تک کہ جو ماسکو اٹیک سے لے کے تو یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو بہت سارے لوگ اس کو پراکسی وار بھی کہتے ہیں. حالانکہ ابھی تک چین کے خلاف جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی کوئی پراکسی وار اس طرح سٹارٹ نہیں ہوئی ہے جیسے روس کے خلاف. لیکن روس کو لے کے تو انڈیا کے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ، اس میں انڈیا نے جو ہے وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے، اور جو لائی بھی ہے، جو اس کو ری ایڈجسٹ کیا ہے ایک نیو سیناریو کے اندر، اس کو بھی انہوں نے اس طریقے سے ری ایڈجسٹ کیا کہ ان کے جو ایک لانگ لاسٹنگ قسم کی ریلیشن شپ ہے اس کو بچا کے تو انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روس کے خلاف اس طرح کی پوزیشن نہیں لے سکے جس طرح کی کہ ایک الائز سے امریکی جو ہے وہ توقع رکھتے تھے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب ایک بہت ہی پاپولر قسم کے لیڈر ہیں، جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. آل دو کے الیکشن کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں جو مختلف سٹیٹس میں ہو رہے ہیں، لیکن ہی از ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر اس وقت انڈیا میں. لیکن وہ کوئی واحد آدمی نہیں ہے جو پورے انڈیا کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کریں. انڈیا از اے کنٹری آف بلینز آف پیپل، تو اس میں جو ہے وہ دیگر پارٹیز بھی ہیں، کانگریس بھی ہے جو اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ وہ مے بی کہ 2024 میں ٹیک اوور کر رہی ہے. اس طرح کے دیگر الائنسز ہیں، مختلف علاقائی پارٹیاں ہیں، تو ان کو پھر ان کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو پالیسی اختیار کریں گے کیا وہ 1 سال بعد جو ہے ان کو کوئی کنٹینیو رکھے گا یا رول بیک کر دے گا. تو اس حساب سے یہ بالکل ٹھیک ہے سارا جو ان کا چل رہا ہے کمیونیکیشن. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اب روس کے ساتھ جو پالیسی انہوں نے کی وہ نان الائن موومنٹ جو ان کی تھی اسی پہ بیس کرتی ہے. اب ابھی ریسنٹلی جو راہل گاندھی نے خطاب کیا ہے واشنگٹن پریس کلب میں، اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ روس کے بارے میں وہی پالیسی اپنائیں گے ایگزیکٹلی جو بی جے پی نے اپنائی ہے. اب یہ انہوں نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بی جے پی نے جو پالیسی روس کے بارے میں اپلائی کی ہے وہ وہی پالیسی ہے جو پہلے سے ہندوستان کی پالیسی. یہ جو میں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے از اے کنٹری آف بلینز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی کو بہت بڑا ڈراسٹک ڈیسیجن نہیں کر سکتا. تو اس حساب سے اب ان کو اگر کانگریس یہ نہ بھی چاہے کہ یہ پالیسی اچھی ہے، لیکن ان کو اس کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا کہ چونکہ یہ پالیسی رائٹ فرام 1947 سے آ رہی ہے، جو نان الائن موومنٹ کی پالیسی ہے، جس کے پیچھے پنڈت نہرو جیسے لوگ جو ہیں اور اس طرح کی بڑی بڑی جو مدبر ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، ان کا بھی کام ہے. اور اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں امریکہ کے، اس میں یہ فیکٹر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم ایسی کوئی پارٹنرشپ میں تو نہیں جا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمارے بعد جو ہے وہ سسٹینیبل نہ ہو. اور یہ چیز جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی دیکھ رہا ہے. بنیادی طور پہ جو بڑی بات ہے اس میں، جو اس لیے میں اس کو کوئی بہت بڑی اہم بات نہیں سمجھتا مودی صاحب کو کانگریس میں انوائٹ کرنا، کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور انڈیا میں جو نیچرل جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کنیکٹ ہے، وہ ہے ڈیموکریسی. جس کی وجہ سے ڈیموکریسی کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہیں وہ اپنے بارے میں خود ڈیسیجن کرتے ہیں اور عوام کی کنسلٹنگ سے کرتے ہیں. اور ڈیموکریسی کا مطلب ڈائیورسٹی بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ڈیفرنٹ شیڈز آف اوپینین ہیں ان کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے حکومت میں. تو یہ چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہرحال ایک خاص سطح پہ ہی آگے بڑھیں گے. جیسے کہ میں نے روس کی مثال دی، آل دو کہ انڈیا ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر آلریڈی بن چکا ہے. وہ جو کوارڈ ہی غالباً اس کو کہتے ہیں، جو آسٹریلیا، جاپان اور اس خطے کی دیگر ملکوں کا الائنس ہے، اس میں دیکھ لیں، یا انڈو پیسیفک کے دیگر جو چھوٹے موٹے اسٹریٹجک قسم کی میٹنگز ہیں، اقدامات ہیں، اس میں جو ہے وہ انڈیا کی پارٹیسپیشن. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی چیز کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک.
اچھا، جہاں آپ نے یہ بات کی کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے انڈیا کے اندر، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے دنوں میں کہ وہ جہاں جہاں گئے تو ان کو بہت ہی زیادہ پذیرائی ملی. مطلب یہاں تک کہا گیا کہ مودی از دی باس، یعنی ان کو کہا گیا کہ آپ ہیں باس. اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کی طرف پھر پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کو یہ کہا کہ آٹوگراف چاہیے. یعنی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن سب اس سے قطع نظر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ڈیل کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ہوگا، یہ ملاقات ہوگی، تو اسی موقع پر دونوں کنٹریز جو ہیں وہ جوائنٹ وینچر کے طور پر ایک ڈیل بھی اناؤنس کریں گے، جس میں امریکہ جو ہے وہ اپنی پہلی مرتبہ، یہ ویسے تو وہ اپنا بڑا ایک اسپیسیفک اس کے کچھ رولز ہیں، لیکن اس نے اپنی جو ایک بڑی کمپنی جنرل الیکٹرک ہے اس کو کہا کہ وہاں پہ جا کے انجنس بنائے. ٹھیک ہے، وہیں پہ جا کے وہ بنائیں گے ان کے طیاروں کے لیے انجنس. تو اس کا یعنی یہ جو ہم بات کریں تو یعنی جو ٹائز ہیں وہ اسٹرینتھنگ ہو رہی ہیں دونوں کنٹریز کی. لیکن پاکستان جو ہے وہ جو کبھی ابھی کچھ دن پہلے تک امریکہ کا بہت زبردست الائی تھا، تو ہم کافی اب اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. یعنی یہ سامنے آ گئی ہے یہ والی جو پکچر ہے. آپ اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی، یہ کوئی امریکہ کی پالیسی چینج نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں سنس 2017 امریکہ ورسز چائنا، اس میں جو چائنا کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی ڈیپینڈنسی تھی بہت ساری چیزوں میں، جن میں ایک سپلائی، بہت ساری ٹیکنالوجیکل اور دوسری جو پروڈکٹ ہیں جس کے لیے وہ 100% چین پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے تھے، جس میں باقاعدہ انہوں نے پالیسی شفٹ یہ کی کہ ہمیں اس کا متبادل چاہیے. تو اس کے متبادل تو دو ہیں. ایک تو جو بات کر رہا تھا ٹرمپ کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بنائیں گے، جو کہ پاسبل نہیں ہے. اس کی وجوہات جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اکانومی اور اس کا ورک کلچر اور اس کی ساری اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتنے وسیع پیمانے پہ پروڈکشن، چونکہ وہاں پہ جو لیبر کاسٹ ہے، جو لیبر کی شارٹیج ہے اور ڈیفیشنسی ہے مارکیٹ میں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. وہ آخر میں ایک یوزلیس قسم کی مشق بن جاتی ہے، جس میں صرف نیشنلزم کی خوشبو یا تو آ سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی بزنس سینس جو ہے وہ نہیں بنتا. بزنس سینس یہ بنتا ہے کہ جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں اور وہ پراپرلی ٹرینڈ ہیں اینڈ دے آر لوکنگ فار جاب، وہاں پہ ہی جاب ہونا چاہیے. یہی بات تھی جس کی وجہ سے چائنا نے اتنی ترقی کی. چائنا کی اس ترقی کا راز کیا تھا کہ ویسٹ نے ویسی پیمانے پہ اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو وہاں پہ منتقل کیا، جس کی وجہ سے وہاں سے جو ہے چائنی جو ہیں ان کو روزگار ملا، ان کو ٹیکنالوجی بھی ملی، کاپی کی جو بھی ہوا، تو اس کے نتیجے میں وہ یہاں پہنچے. اب یہی چیز جو ہے وہ انڈیا کرے گا ایگزیکٹلی 100%. وہ چین کو ریپلیس کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ آف سکل اور پروڈکشن میں، لیکن وہ کس طرح اس کو ریپلیس کر رہا ہے؟ ممکن ہے وہ اس سطح پہ نہ کر سکے جیسے چین نے بہت بڑی ہیوج قسم کی انڈسٹری ڈیولپ کی، لیکن یہ ہے کہ کام اسے وہی کرنا پڑے گا کہ اپنی جو ملینز آف پیپل ہیں لوکنگ فار جاب، ان کو بٹھا کے کام کرانا پڑے گا. اور وہ جب سارے ہاتھ چلیں گے ملینز آف ہاتھ، تو ان کی جو چیز بنے گی وہ ظاہر ہے انڈیا کی سوسائٹی میں تو نہیں کھپ سکتی نا. اس کے لیے آپ کو ویسٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، آج بھی جو ہے وہ چین میں آپ دیکھیں کہ ایپل اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں آج بھی چین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے وہ انڈیا کی طرف منتقل کر رہے ہیں. ان کے اندر کمفرٹ کا لیول یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے اور انڈیا میں جو ہے ہم کمفرٹیبل فیل کریں گے. اب چین کے ساتھ ان کا یہ جو سارا تصادم ہو رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہوں، لیکن اس میں جو بظاہر باقی دنیا کو وجوہات بتائی جائیں گی وہ یہ ہوں گی کہ چین کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی اور وہاں ڈیموکریسی کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا جا رہا. یہی ہوگی نا جو اوپن فائٹ ہوگی. اب اس کے پس پردہ کیا ہے یہ ایک دوسری بات ہے. تو اس کے لیے انڈیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت ہی ایک کمفرٹیبل قسم کی زون ہے، اور اس میں اب جو ہے وہ ظاہر ہے انڈیا کو بھی بہت ساری چیزیں آن دی کاؤنٹ آف ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور انکلوسیونیس، یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو امپروو کرنا پڑے گا.
ادروائز پھر ان کے لیے بھی فیوچر میں اسی طرح کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ اب ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فلو ہے، اور فلو جو ہے وہ انڈیا کی طرف بہ رہا ہے، اس کے لیے وہ بھی تیار ہیں وسیع پیمانے پہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو سائنس اور میتھ کی ایجوکیشن میں وہ دن بہ دن جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کے استعمال کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی مارکیٹوں کو بھی اوپن کر دیا ہے. جو ریڈ ٹیپ کا تصور ہے، اب اسی کانٹیکس میں آپ نے پاکستان کا حوالہ دیا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اس کام کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. مثلا آپ ٹوریزم کی قسمیں اٹھاتے رہے 5 سال تک مسلسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی قسم اٹھا کے، لیکن آپ نے کبھی یہ کہا کہ ہم بیچیں کھول دیں گے ویسٹرن لوگوں کے لیے، جس طرح انڈیا کی گوا میں یا دوسرے علاقوں میں جو ہے انہوں نے بیچیں کھولی ہوئی ہیں. ٹورسٹ کیا وہاں پہ جو ہے وہ چپاتی کھانے کے لیے آئیں گے کسی ملک میں؟ کہ ٹورسٹ بھی اپنے جو ہے وہ دھوپ لگاتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، وہ اب کر لیں گے. آپ کے جو ہوٹل ہیں، ریسٹورانٹ ہیں، ان کے باہر جو گندگی ہے، جو گارگیج آپ کے فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوئی ہے، اور جو بدبو آپ کے گلی اور محلے سے طرح طرح کی آ رہی ہے، کیا اس کو سونگھنے کے لیے آئیں گے؟ آپ کے پہاڑوں پہ چلنے کے لیے تو جائیں گے. مجھے جو سابق پرائم منسٹر ہے اس کی بات سے اتفاق ہے کہ پہاڑ دیکھنے جائیں گے، لیکن پہاڑ دیکھنے کے لیے بھی وہاں آپ کو پانی چاہیے، کوئی ٹائلٹ چاہیے، کوئی رہنے کے لیے جگہ چاہیے، یا ایسے ہی پہاڑوں پہ جا کے تو لوگ پرندوں کی طرح رہتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ اس میں بیچ میں جو پاکستان کی آپ نے بات کی نا، اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان اس کہانی میں کہیں آتا ہی نہیں ہے، سرے سے کہیں آتا نہیں، چونکہ اتنی بڑی ایک ریڈ ٹیپ ہے. جو بات میں نے شروع کی تھی انڈیا کی نسبت کے، اگر انڈیا میں جنرل موٹرز جا رہی ہے، کچھ جا رہی ہے، آپ کے ہاں جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے، آپ کے ہاں ایک کارپوریشن کھولنے کے لیے جتنی کھڑکیوں پہ اور دروازوں پہ دستک دینی پڑتی ہے، یہ کینیڈا میں اگر آپ بیٹھ کے، یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، آسٹریلیا میں، تو ود ان 15 منٹ میں آپ کو کارپوریشن کھول کے دے سکتا ہوں. انٹرنیشنل لوکل کارپوریشن فل انکارپوریٹڈ ود ان 15 منٹس جسٹ آن دی مائی لیپ ٹاپ کی بورڈ. مجھے کسی آفیسر کے سگنیچر کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف اپنے سگنیچر کر کے کارپوریشن وہاں پھینک دوں گا، اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرے گی کہ یہ ایک لمیٹڈ انکارپوریٹڈ قسم کا ایک لیگل انٹیٹی ہے جس کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے. تو آپ پہلے یہ تو کریں. آپ کو وہاں جا کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 2 سال لوگ جو ہے وہ پرمنٹوں اور لائسنسوں اور پتہ نہیں کیا کیا حربے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ تو آپ جو جدید ماڈرن دنیا ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو علم ہے، اس سے آپ 200 سال پیچھے ہیں. تو اس میں آپ انڈیا سے کیا کمپیئر کر رہے ہیں؟ انڈیا تو جو ہے وہ ساتھ ترقی یافتہ دنیا کی جو حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، جس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں، ٹیل گیٹنگ. تو اس لیے ان کے لیے اپارچونیٹیز جو ہیں وہ کھلی ہیں. یہ اپارچونیٹیز آپ کے لیے بھی کھل سکتی تھی. آپ کے سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے جو نوجوان ہیں، وہ کیا انڈیا کے گجرات یا پنجاب کے نوجوانوں سے مختلف ہیں؟ وہ مختلف اس لیے کہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا، کہ یہ ملک ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے، اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں نہ خود امن سے رہنے دینا ہے کسی کو، اور نہ خود رہنا ہے. یہی ہے نا، ورنہ ہر ملک کا کوئی مقصد مجھے بتا دیں، کسی کا کوئی مقصد ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کیا امریکہ کو کس مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے؟ کبھی انہوں نے کہا یہ؟ اب یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نہ اس پہ کسی کو پاؤں رکھنے دیں گے، نہ کسی کے دھرتی پہ ہم پاؤں رکھیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک 4 دیواری کے اندر رہ کے اپنے پڑوسیوں سے نفرت کا بازار گرم کرنا ہے. اب انہی نوجوانوں کو آپ اگر لگا لیتے کہ لو بھائی کمپیوٹر سیکھو، سائنس اور میتھ پڑھو، نہ بھی سائنس اور میتھ پڑھو. میں نے دیکھا کہیں لوگ کچھ سائنس میتھ ان کو نہیں آتا، لیکن انہوں نے کمپیوٹر کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ حاصل کر کے تو وہ انٹرنیشنلی
کنیکٹڈ ہو کے مختلف جگہوں پہ کہیں نیٹورکنگ چھوٹے چھوٹے، یہ ایک وسیع فیلڈ ہے. اب آپ نے اپنے نوجوانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے لگا دیا ہے، نہ وہ خاص مقصد پورا ہو نہ آپ کا ملک ایک انچ آگے چلے. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. یہ جو ہے بہت بڑا پرابلم ہے. ایگزیکٹلی نہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے سر. ایک تو یہ بات کہ مقابلہ ہم کرتے ہیں ان کنٹریز کے ساتھ جو کہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہم سفر کر رہے ہیں دائرے کے اندر. تو دائرے کا سفر جو ہے وہ دائرے میں چل رہا ہے، ہم اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اور کوئی چانس اور کوئی ایسا نظر بھی نہیں آ رہا مستقبل میں. صحیح فرما رہے ہیں. بجٹ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ.